کہ اگر زندگی میں انہوں نے کوئی اجتہادی غلطی کی جو کہ گناہ نہیں ہوتا، دو چیزوں میں سے ایک ایسی چیز اڈاپٹ کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، جس طرح نبی علیہ السلام نے منافقین کا جنازہ پڑھا دیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اجتہادی خطائیں کہا جاتا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب یہ بات صحابہ کرام کرتے تھے تو سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کو کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں. تو اس وقت تو نہ کسی صحابی کے وہم و گمان میں ہے کہ اس کا ترجمہ ہم نے تبدیل کرنا ہے اور تعریف کرنی ہے، بلکہ اس کو حضور کی فضیلت بیان کر کے پیش کرتے تھے. میں احمد بریلوی صاحب کا جو یہ ترجمہ ہے انہوں نے تو ترجمہ ہی بالکل بدل دیا. انہوں نے کہا کہ تاکہ تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھڑوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں. تو اس کے اوپر انہوں نے احمد بریلوی کی گرفت کی ہے، لیکن وہ گرفت کرنا انہیں مہنگا پڑا، ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب آ گئی. آج کل یہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا جو اختلاف حنیف قریشی کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں اشرف جلالی صاحب نے وہ تمام چیزیں گنوائی ہیں انبیاء کی اجتہادی غلطیاں، اور اس کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ اگر میں نے سیدہ فاطمہ کے لیے اجتہادی غلطی کہہ دیا، حالانکہ انہوں نے اجتہادی غلطی نہیں کہا تھا، انہوں نے تو ایک فرضی بات کر کے اس کے اوپر بھی رنگ بھرے تھے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اپنی بات کے دفاع میں انہوں نے مان لیا کہ انبیاء سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں. اور حدیث شفاعت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے قیامت کے دن کہ ان سے ایک بندہ مر گیا تھا، حالانکہ انہوں نے بندہ مارا نہیں تھا، مکہ مارا تھا، وہ حادثاتی طور پہ مار گیا تھا. اور قرآن کے الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا یہ شیطان نے مجھ سے عمل کروایا، اور پھر معافی بھی مانگی. پھر بھی قیامت کے دن میں ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ نہ رہے. تو اللہ کے بندوں غوث پاک نے تو نگاہ مار کے وہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر بندہ مارا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حادثاتی طور پہ بندہ مارا تھا، غوث پاک نے تمہارے تو جان بوجھ کے بندہ قتل کیا اپنا مرید. اور قرآن میں تو سزا ہے ہمیشہ کی جہنم جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن یہ عبد القادر جیلانی کو پھنسوانے والے ہیں. اور یہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤں. اور پھر ساتھ دیکھیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ تمہارے غوث پاک میں اور عبد القادر جیلانی جن کو ہم کہتے ہیں ان میں اور غلامت قادیانی دجال میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کہہ رہے ہیں اللہ نے دیا، اللہ تو کتاب پیغمبروں کو دیتا ہے، تو کیا پھر دجالوں کو دیتا ہے؟ اگر غلامت قادیانی دجال ہے تو پھر یہ بھی دجال ہوئے. تو کہہ رہے ہیں لیکن تم لوگوں نے تو عبد القادر جیلانی کو ڈان بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ قیامت والے دن وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک ہلوں گا نہیں وہاں. اور بھائی موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مر گیا، وہ رو رہے ہیں قیامت کے دن، اور عبد القادر جیلانی تو بدل کتنے مرید جلا کے راکھ کیے ہوئے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان تو جان بوجھ کے بندے مارے ہوئے. جب دیکھو تمہارے مرے ہوئے بزرگ بھی قبروں سے نکل آئے نا، تو وہ بھی کیا جواب دیں گے؟ ان کی جاہلانہ باتوں کی لیگیسی تم لے کے چل رہے ہو نا. انہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہوا تھا نا، تم نے پڑھا ہوا ہے، کیا تم لوگ جواب دو گے؟ تمہارا لیول تو یہ ہے کہ تم نے عبد القادر جیلانی کے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم واجب کروا دی ہے. اور اپنی طرف سے کرامت لکھی ہے لوٹے کی ٹوٹی والی. کس نے لکھی ہے؟ بابا جانی نے. جنات کا بادشاہ وہ چینی جن والا جو واقعہ جس کتاب میں لکھا ہے اس میں انہوں نے لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ چھوٹے موٹے مولوی چھوڑ دیتے ہیں دفاع کرنے کے لیے. وہ جو لاہور کا چھوٹو ہے اس نے باقاعدہ دفاع کیا ہوا ہے، اندازہ کریں. اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا بیان کر کے غوث پاک کا دفاع کیا. غوث پاک نے تو جان بوجھ کے نگاہ مار کے بندہ مارا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بندہ نہیں مارا تھا، وہ تو دو بندوں کی لڑائی چھڑا رہے تھے اور ایک کو مکہ لگ گیا. اور ہالی ووڈ کی جتنی فلمیں بن رہی ہیں جس میں آنکھوں میں شعائیں دکھائی جاتی ہیں، یہ ہم مسلمانوں نے ترقی کی تھی، یہ ان سے ہمارے مسلمانوں سے چوری کی ہوئی ہے. ہمارے صوفیاء نے اتنی ترقی کی ہوئی تھی، وہ لیزر چھوڑتے تھے، بندے مارتے تھے. یہ سارے گروہ نے ہم سے لیا ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی اگلا سوال نمبر 19 ہے، ساجد بھائی کے کراچی سے پوچھ رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں. تو احمد رضا خان بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا، کہا کہ ایک گستاخی والا مطلب ہے. تو انہوں نے کچھ اور ترجمہ کیا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب گناہ لوگوں کے امت کے بخش دیے. تو کیا یہ صحیح بات ہے؟ احمد بریلوی نے تو تعریف کی ہے جی قرآن کی یہ ترجمہ کر کے، کسی صورت یہ ترجمہ نہیں بنتا تھا. رہا دوسرے والا معاملہ تو ہم اس کے ساتھ بھی ایگری نہیں کرتے ہیں، یہ چیز ہی کچھ اور تھی. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ لیں، سورۃ الفتح آیت نمبر 2 کا صحیح ترجمہ. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، آلموسٹ میرا خیال ہے کوئی 12-13 سال پہلے. اور اس کے علاوہ بھی میں نے ایک ویڈیو اس کے اندر اس کا ذکر کیا. ایک تفصیلی ویڈیو بعد میں ایچ ڈی ریکارڈنگ میں آئی تھی، انبیاء گناہ نہیں کرتے، آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. تو اس کا جو اپروپریٹ ترجمہ ہے وہ میں نے اس میں بریف کیا ہوا ہے کہ کیا ہے. یہاں گناہ مراد نہیں ہے، یہاں مراد اجتہادی غلطیاں ہیں. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک بندہ قتل ہو گیا، یونس علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے. اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کر دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ توریہ کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں اجتہادی خطائیں ہیں. قرآن حکیم میں جو غزوہ بدر کے قیدی چھوڑنے کا واقعہ ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 68 میں، اس میں بھی آپ دیکھیں یہی بیان ہوا ہے کہ اگر وہ آیت پہلے نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا جو تم نے بدر کے قیدی چھوڑ دیے. تو انبیاء گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. لیکن رہا معاملہ اجتہادی غلطی کا تو وہ انبیاء سے ہو سکتی ہے، وہ گناہ نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ اس غلطی پہ انہیں قائم بھی نہیں رہنے دیتا، اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دیتا ہے. اور آج کی ڈیٹ میں تمام انبیاء کو ہم معصوم اس لیے مانتے ہیں
کہ اگر زندگی میں انہوں نے کوئی اجتہادی غلطی کی جو کہ گناہ نہیں ہوتا، دو چیزوں میں سے ایک ایسی چیز اڈاپٹ کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھی، جس طرح نبی علیہ السلام نے منافقین کا جنازہ پڑھا دیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اجتہادی خطائیں کہا جاتا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتے۔ یہ انبیاء کے کیس میں ثابت ہے، ظاہر ہے قرآن میں رپورٹ ہوئے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو بیسیکلی ان چیزوں کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کی اگلی اور پچھلی اجتہادی خطائیں معاف کر دی ہیں، اور یہ رسول اللہ کی فضیلت ہے، یاد رکھیے گا، یہ کسی اور نبی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، عام آدمیوں کو تو چھوڑ دیں، کسی نبی کو بھی یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، کیونکہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے کہ تمام لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اپنی اس غلطی کا ذکر کریں گے جو قرآن میں رپورٹ ہوئی، حالانکہ معاف ہو چکی ہے، اور کہیں گے کہ آج مجھے بڑا خطرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آج اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ تم نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام بھی اپنی غلطی کو یاد کریں گے کہ میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، حالانکہ وہ معاف ہو چکی بھی ہے، پھر بھی ان کو قیامت کے دن خوف لاحق ہوگا۔ تو تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے الٹیمیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں گے، اور آخری جو سٹاپ ان کا ہوگا نبی علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، اور وہ بولیں گے کہ تم محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ وہ شخصیت ہیں جن کی اللہ نے اگلی اور پچھلی تمام اجتہادی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ سیم یہی آیت جو قرآن میں آئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ، یہ والے الفاظ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بولیں گے، تو حدیث شفاعت میں موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب یہ بات صحابہ کرام کرتے تھے تو سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کو کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ تو اس وقت تو نہ کسی صحابی کے وہم و گمان میں آیا کہ اس کا ترجمہ ہم نے تبدیل کرنا ہے اور تحریف کرنی ہے، بلکہ اس کو حضور کی فضیلت بیان کر کے پیش کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں جو ہمارے استاد تھے غلام رسول سعیدی صاحب، جو بریلوی فرقے میں آپ سمجھ رہے ہیں دور حاضر میں سب سے بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، میری ان سے 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے شرح صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ جب یہ حدیث آئی ہے نا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو مبارک دیتے تھے کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کافی لمبی گفتگو کی ہے، اور اس میں احمد صاحب بریلوی صاحب کا جو یہ ترجمہ ہے انہوں نے تو ترجمہ ہی بالکل بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ تاکہ تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے احمد صاحب بریلوی کی گرفت کی ہے، لیکن وہ گرفت کرنا انہیں مہنگا پڑا، ان کے خلاف اتنی موٹی کتاب آ گئی، اور یہ کتاب آئی میں آپ کو بات کر رہا ہوں 1994-5 کی، آلموسٹ 8 سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ہے جو قرآن کے خلاف چیزیں ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں، اپنے لوگوں نے پکڑ لی۔ اسی طریقے سے دیکھیں آج کل یہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا جو اختلاف حنیف قریشی کے ساتھ چل رہا ہے، اس میں اشرف جلالی صاحب نے وہ تمام چیزیں گنوائی ہیں انبیاء کی اجتہادی غلطیاں، اور اس کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ اگر میں نے سیدہ فاطمہ کے لیے اجتہادی غلطی کہہ دیا، حالانکہ انہوں نے اجتہادی غلطی نہیں کہا تھا، انہوں نے تو ایک فرضی بات کر کے اس کے اوپر بھی رنگ بھرے تھے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اپنی بات کے دفاع میں انہوں نے مان لیا کہ انبیاء سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب کا انہوں نے حوالہ پیش کیا، پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی یہ چیز مانی ہے کہ انبیاء کرام سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی شکر ادا کیا تھا کہ چلیں اپنے دفاع کے چکر میں ہی انہوں نے کم از کم وہ عقیدے مان لیے جو کل تک یہ گستاخی کہا کرتے تھے، تو وہ چیزیں تو انہوں نے خود ایکسپٹ کر لی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بریلویوں کا حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں، اور حدیث شفاعت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے قیامت کے دن کہ ان سے ایک بندہ مر گیا تھا، حالانکہ انہوں نے بندہ مارا نہیں تھا، مکہ مارا تھا، وہ حادثاتی طور پہ مار گیا تھا، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا یہ شیطان نے مجھ سے عمل کروایا، اور پھر معافی بھی مانگی، پھر بھی قیامت کے دن میں ڈر ہوگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے۔ تو اللہ کے بندوں غوث پاک نے تو نگاہیں مار کے وہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر بندہ مارا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو حساتی طور پہ بندہ مرا تھا، غوث پاک نے تمہارے تو جان بوجھ کے بندہ قتل کیا اپنا مرید، اور قرآن میں تو سزا ہے ہمیشہ کی جہنم جو جان بوجھ کے کسی کو قتل کرے۔ تو غوث پاک تو پہلے جواب دیں گے نا وہاں قیامت والے دن۔ اگر موسیٰ علیہ السلام جن کی غلطی معاف ہوئی ہوئی ہے وہ بھی ڈر رہے ہوں گے قیامت کے دن، تو غوث پاک کی کیا حالت ہوگی؟ انہوں نے تو پتہ نہیں کتنے مرید جلا کے راکھ کیے ہیں، وہ بیچارے اپنا حساب کتاب ہی کلیئر کر لیں قیامت والے دن تو بڑی بات ہے۔ بقول ان کے ہمیں تو نہ غوث پاک سے کوئی ہمدردی ہے نہ ان سے کوئی دشمنی ہے، ہمارے لیے وہ دنیا میں آئے تھے یا نہیں آئے تھے برابر ہے، کیونکہ ہم نے تو ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا۔ وہ ایک عالم تھے یا ایک صوفی تھے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد آئے، 561 ہجری میں وہ فوت ہوئے، ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن یہ عبد القادر جیلانی کو پھنسوانے والے ہیں۔ اور یہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ سارے مرید نہ لے جاؤں،
اور پھر ساتھ دیکھیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب دی ہے جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ تمہارے غوث پاک میں اور عبد القادر جیلانی جن کو ہم کہتے ہیں ان میں اور غلام القادیانی دجال میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کہہ رہے ہیں اللہ نے دیا, اللہ تو کتاب پیغمبروں کو دیتا ہے, تو یا پھر دجالوں کو دیتا ہے. اگر غلام القادیانی دجال ہے تو پھر یہ بھی دجال ہوئے جو کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. سب جھوٹ ہے, بکواسیات ہے. اور پھر ان بکواسیات کا دفاع کرنے کے لیے یہ روایتیں لے آتے ہیں کہ جی حافظ قرآن بھی تو شفاعت کرے گا تو غوث پاک نہیں کر سکتے. اور بھائی حافظ قرآن ہو یا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو, صحابی ہو, تابعی ہو, یا آج کے دور کا کوئی مسلمان ہو, یا قیامت تک آنے والا, ہم ان کی شفاعت کے قائل ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے, میں نے تو بہت پہلے کی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. حدیث شفاعت لکھیں انجینئر محمد علی مرزا, شفاعت رسول کا عقیدہ. ایک طرف مفتی منیب صاحب کی تصویر ہے, ایک طرف میری ہے, تو میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے الحمدللہ. اس میں نے بتایا ہے کہ بخاری مسلم حدیث ہے جب نبی علیہ السلام شفاعت کر چکیں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ شفاعت کا دروازہ کھولے گا تو انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بندوں کو, انبیاء کو امن نصیب ہو جائے گا. لیکن تم لوگوں نے تو عبد القادر جیلانی کو ڈان بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ قیامت والے دن وہ کہتے ہیں جی میں اس وقت تک ہلوں گا نہیں وہاں. اور بھائی موسیٰ علیہ السلام سے غلطی سے بندہ مر گیا, وہ رو رہے ہیں قیامت کے دن, اور عبد القادر جیلانی تو بدر کتنے مرید جلا کے راکھ کیے ہوئے, ان کی کیا حالت ہوگی؟ ان تو جان بوجھ کے بندے مارے ہوئے. تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا قیامت والے دن ہونی ہے. جو یہ بتا رہے ہیں اس کے تحت ان کی بخشش ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ جس نے قتل کیا کسی مومن کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. وہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں واضح فرما دیا, ساتھی طور پہ تو مرا بھی نہیں ہے. تو یہ لا کے ادھر ادھر سے روایتیں اور جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں, اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ بھی قبروں سے نکل آئے نا, تو وہ بھی کیا جواب دیں گے؟ ان کی جاہلانہ باتوں کی لیگیسی تم لے کے چل رہے ہو نا. انہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہوا تھا نا, تم نے پڑھا ہوا ہے, کیا تم لوگ جواب دو گے؟ تمہارا لیول تو یہ ہے کہ تم نے عبد القادر جیلانی کے اوپر ہمیشہ کے لیے جہنم واجب کروا دی ہے, اور اپنی طرح سے کرامت لکھی ہے لوٹے کی ٹوٹی والی. کس نے لکھی ہے؟ بابا جانی نے. جنات کا بادشاہ, وہ چینی جین والا جو واقعہ جس کتاب میں لکھا ہے, اس میں انہوں نے یہ لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ چھوٹے موٹے مولوی چھوڑ دیتے ہیں دفاع کرنے کے لیے. وہ جو لاہور کا ایک چھوٹو ہے اس نے باقاعدہ دفاع کیا ہوا ہے, اندازہ کریں. اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا بیان کر کے غوث پاک کا دفاع کیا. غوث پاک نے تو جان بوجھ کے نگاہ مار کے بندہ مارا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو بندہ نہیں مارا تھا, وہ تو دو بندوں کی لڑائی چھڑا رہے تھے اور ایک کو مکہ لگ گیا, اور مکہ انسٹرومنٹ آف قتل نہیں ہوتا. لیکن یہ جو لیزر تمہارے عبد القادر جیلانی آنکھوں سے چھوڑتے تھے, یہ انسٹرومنٹ آف قتل ہے. لیزر سے تو بندہ مر جاتا ہے. یہ ہالی ووڈ کی جتنی فلمیں بن رہی ہیں جس میں آنکھوں میں شعاعیں دکھائی جاتی ہیں, یہ ہم مسلمانوں نے ترقی کی تھی, یہ ان سے ہمارے مسلمانوں سے چوری کی ہوئی ہے. ہمارے صوفیاء نے اتنی ترقی کی ہوئی تھی, وہ لیزر چھوڑتے تھے, بندے مارتے تھے. یہ سارے گوروں نے علم ہم سے لیا ہوا ہے, پتہ ہے آپ کو. اور جو جینون ہمارا علم تھا نا, یہ تو جعلی علم ہے نا صوفیاء کا, جو جینون سائنس کا علم تھا نا, جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں, الخوارزمی کے اوپر, ابن حیان کے اوپر, باقی لوگوں کے اوپر, یہ سارے وہ سائنٹسٹ ہیں جو اپنے دور میں مولویوں اور صوفیوں کے نزدیک کافر تھے. یہ کتنی حیران کن بات ہے. یہ آج لے لیں مجھ سے آپ گفٹ. جن سائنٹسٹ کے اوپر آپ ناز کرتے ہیں نا, کہ ان سائنٹسٹ نے ہارون رشید کے دور کے اندر, یعنی 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں, یا 2ری اور 3ری صدی ہجری میں اتنی سائنس میں ترقی کروائی ہے, یہ سب وہ لوگ تھے کہ جن کے خلاف تھے اس وقت کے بڑے بڑے بزرگان دین. لہذا یہ کسی دینی پلیٹ فارم کو کریڈٹ نہیں جاتا سائنس کا, یہ کریڈٹ جاتا ہے تو بنو اماس کے حکمرانوں کو جاتا ہے جنہوں نے ریشنل اپروچ دی, اور وہ والے حکمران جو معتزلہ اسکول آف تھاٹ کے ماننے والے تھے. اسی لیے دیکھیں بعد میں انہی کی اولاد میں جب متوکل بادشاہ آیا ہے, وہ چونکہ اہل حدیث ٹائپ نظریات رکھتا تھا, اس نے یہ سارے سائنٹسٹ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈلوا دیا اور سارا کچھ, یہ سارے کا سارا معاملہ ختم کیا. اور بعد میں جو رئیس قصر تھی وہ غزالی نے نکال دی, اور پھر آہستہ آہستہ کرتے 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 یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب ہم پرانی باتوں کو یاد کر کے رو ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی.